کشمیر میں جہاں ایک طرف تعمیر و ترقی کے کام تیزی سے جاری ہیں، وہیں دیہات میں زراعت اور باغبانی سے جڑے لوگوں کو بھی ترقی سے جوڑنے کے لیے کئی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔ کسانوں کو اکثر ان کی پیداوار کی صحیح قیمت نہیں مل پاتی کیونکہ وہ صحیح مارکیٹ تک نہیں پہنچ پاتے، اسی لیے کسانوں کو ان کی پیداوار بیچنے کے لیے بہتر مارکیٹ دینے کی غرض سے بھی کئی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ 2020 تک ہر کسان کی آمدنی دوگنی ہو سکے۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ کشمیر کو قدرت نے حسن و جمال سے مالا مال تو کیا ہی ہے، یہاں کی منفرد آب و ہوا اس کو الگ مقام دلاتی ہے۔ کشمیر کو قدرت نے زرخیز زمین دی ہے اور اس زمین سے مختلف قسم کے پھل پھول اور میوہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی بخشی ہے۔ یہاں کا سیب، ناشپاتی، اخروٹ، بادام کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ کشمیر میں آبادی کا بڑا حصہ کھیتی باڑی اور میوہ صنعت سے وابستہ ہے، لیکن پہاڑی ریاست ہونے کی وجہ سے یہاں کے میوہ جات کئی بار وقت رہتے ملکی منڈیوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے، جس میں سے چری اور ناشپاتی خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ ان پھلوں کی شیلف لائف کم ہونا اس کی بڑی وجہ ہے۔ وزیر اعظم ترقیاتی منصوبے میں اس بات کو سنجیدگی سے دیکھا گیا اور یہ محسوس کیا گیا کہ جہاں ایک طرف کسانوں کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے، جس کے لیے بہتر قسم کے بیجوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کو زمین کا صحیح استعمال کر کے اس سے منافع بخش پھل و سبزیاں حاصل کرنے کی غرض سے انہیں ماہرانہ مدد دینے، ان کی پیداوار کو زیادہ دیر تک خراب ہونے سے بچانے کے لیے کولڈ اسٹوریج اور انہیں ملکی منڈیوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کے پیداوار کو بہتر دام حاصل کرانے کے لیے اسکیم مرتب کی گئی، جو ان سب چیزوں کو نظر میں رکھ کر بنائی گئی۔ یہاں پر یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس 1/3 کیپیسٹی ہو سی اسٹورز کی، تاکہ ہم اس میوے کو یہاں پر سٹور کر پائیں گے، اور جب اس کے پاس لین سیزن ہو، جب منڈی میں یہ ایپل نہیں ہو، اس وقت ہم وہ ایپل وہاں پر بھیجیں تاکہ اس کو پھر اچھا دام اس کا ملے۔ تو اس کے سی اسٹورز کی جو نیٹ ورک ہے، کولڈ چین نیٹ ورک اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس اس PMDP میں ایک کمپوننٹ تھا اور اس کا ہم نے فائدہ بھی اٹھایا۔ کشمیر میں حالانکہ اس سمت میں حالات کی وجہ سے کام میں تاخیر بھی ہو رہی ہے، تاہم یہاں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کو مقامی طور مارکیٹنگ ملنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ کشمیر کے ان کسانوں کو اپنا مال بچولیوں کے بغیر بہتر منڈیاں فراہم کرانا وقت کی اہم ضرورت تھی، جو وزیر اعظم کی اس اسکیم سے ان کو مل پائے گی۔ وہیں اس بابت سرکار کی طرف سے کسانوں کو مالی مدد بھی سبسڈی کی صورت میں دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر یہ ایسا اقدام ہو، چری کا جو اس کا یہ ٹائم ہے یہ کم ہوتا ہے، اس میں کہ جلدی سے یہ کہیں پہنچے، اس کا وہ سرکار کے پاس سرکار ایسا اقدام کرے گی کہ اس کا منڈی تک پہنچے، یہ اس کا فروخت کیا جائے تو یہ ٹھیک رہے گا، ہمارا سے فائدہ ہوگا، اس کا پیسہ بھی بنے گا ہمیں، ورنہ یہ راستے میں ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمیں وہ چاہتے ہیں وہاں کے وہ جو آڑتی ہیں وہ دریا میں ڈال دیتے ہیں، بولتے ہیں اس کا کچھ نہیں آیا۔ وزیر اعظم کا خواب ہے کہ 2020 تک کسانوں کی آمدنی دوگنی ہو سکے۔ اس سمت میں یہ اسکیم اس ہدف کو حاصل کرنے کے سفر میں اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ کرگل صرف خوبصورت وادیوں کے لیے ہی نہیں، اخروٹ کی کاشتکاری کے لیے بھی مشہور ہے اور ایپریکاٹ ویلی آف جموں اینڈ کشمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے مرکزی سرکار نے PMDP کے تحت کرگل میں 600 سولر ڈرائرز اور لیہ میں 400 سولر ڈرائرز بنوانے کے لیے 10 کروڑ کا فنڈ ریلیز کیا ہے۔ دیکھیے اس پر یہ خاص رپورٹ۔ کرگل میں خوبانی کے تاجر آج کل بہت خوش ہیں۔ محکمہ باغبانی نے انہیں شمسی توانائی سے چلنے والے ڈرائرز فراہم کرائے ہیں۔ ان ڈرائرز کے ذریعے چند گھنٹوں کے اندر ہی خوبانی کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ بغیر ڈرائرز کے خوبانی کو خشک کرنے میں 10 سے 15 دن لگ جاتے ہیں۔ ڈرائرز کی مدد سے خوبانی خشک کرنے سے خوبانی کی رنگت، مزے اور خوشبو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جبکہ دھوپ میں خشک کرنے کے دوران خوبانی کی رنگت بھی متاثر ہوتی ہے اور اس پر دھول بھی جم جاتی ہے۔ PMDP کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پہلی بار یہاں پر یہ انسٹال کیا، اس سے ہمیں بہت اچھا فائدہ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اس میں خوبانی کے علاوہ دوسری چیزیں بھی سکھا سکتے ہیں اور ساتھ میں کمرہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ تقریباً آج یہاں پر -8
टेम्परेचर है डिग्री, उसमें भी कमरा जो है वो अच्छा खासा गर्म होता है। PMDP एक स्कीम आया है डिपार्टमेंट ने, तो यहाँ हमें एक रिकॉर्ड सोलर ड्रायर दिया है। तो आज से कुछ साल पहले हम ये यहाँ पे मतलब अपने छत पे सुखाते थे, तो नया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ प्रोवाइड किया, तो हमने इसी साल इसमें खुबानी सुखाया, तो कुछ ही घंटों में हमको यहाँ खुबानी तैयार होते हैं सुखा के। नहीं तो हमें कम से कम 4-5 दिन, एक हफ्ता भी लगते थे। तो हम डिपार्टमेंट का मशकूर है, ऐसे स्कीमें यानी कारगिल जैसे इलाकों में आने चाहिए, और ऐसे मतलब ड्रायर जो है अभी बहुत से इलाकों में ज़रूरत भी है। जुजला पास लद्दाख को बकिया दुनिया से जोड़ता है, लेकिन सर्दी के मौसम में बर्फबारी के दौरान लद्दाख दुनिया भर से कट जाता है और लद्दाख में पत्ते वाली सब्जियों की किल्लत हो जाती है। मौसम सरमा में इस्तेमाल करने के लिए बची हुई सब्जियों को सूरज की रोशनी में खुश्क किया जाता है, लेकिन शमसी ड्रायर्स की मदद से सब्जियों और फलों को खुश्क करके सर्दी के मौसम में इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। तजुर्बाती तौर पर करगिल में 5 ड्रायर्स कायम किए गए हैं। सब्जियों और फलों को खुश्क करने के अलावा ड्रायर्स की मदद से सख्त सर्दी के मौसम में कमरों को गर्म रखने का काम भी लिया जाता है। ड्रायर्स कमरे को 25 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं, जबकि बाहर -10 से 20 डिग्री दर्जे हरारत होता है। एक तो ये है कि ये जो मशीन है ये गर्मियों के दिनों में खुबानी सुखाएगी। फिर इसका सर्दियों में भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, वो ये है कि सर्दियों के दिनों में इस मशीन का जो वेंट है उसके ऊपर एक वो हैंडल लगा हुआ है, उसको अगर मोड़ दिया जाए तो ये एक 9 मीटर बाय 6 मीटर का बड़ा कमरा जो है उसको अच्छी तरह से सर्दियों के दिनों में गर्म कर सकती है, जिससे आपका लकड़ी का जो आपका बिल है, लकड़ी जलाने का, रूम हीटिंग का जो बिल है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा इसका बेनिफिट रहेगा। शमसी तमनाई से चलने वाले ड्रायर्स के इस्तेमाल से लोगों के वो हजारों रुपए बच जाते हैं, जो सर्दी में कमरे गर्म करने के लिए लकड़ी और केरोसिन की खरीदारी पर सर्फ होते हैं। सब्जियों और फलों को खुश्क करने में लगने वाले वक्त की भी बचत होती है। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।